بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتی ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، مگر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. یہ سوچ بڑی ضروری ہے. تو خیر، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے آج اسی خوبصورت بات کے ساتھ. اور ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایسے مصیبت میں پھنسے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی کوئی کڑی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایسے ریلیشنز جہاں پر ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے اپنی شادی کو کس طرح سے چلانا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلاق. طلاق کسی نہ کسی بڑی سچویشن کی وجہ سے ہوتی ہے. طلاق کی وجوہات صرف ایک نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں، پھر انسان طلاق کا سٹیپ لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ طلاق صرف ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی ہے. عموماً اگر آپ طلاق ریٹ دیکھیں تو اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کو سمجھ کوئی نہیں ہوتی. سم ٹائمز لوگ سمجھا نہیں رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز لوگ جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو لوگ خود ہی اس فیصلے پر آ جاتے ہیں کہ طلاق لینی. اب اس سچویشن میں طلاق صحیح ہے، غلط ہے، مگر پتہ نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر گھر والے طلاق کرا دیتے ہیں. جس بہو کو بڑے پیار سے بیاہ کے لے کر آتے ہیں، چاؤ سے بیاہ کے لے کے آتے ہیں، اس کی مانگ کرتے ہیں، اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اسی گھر سے رشتہ لینا ہے، اسی گھر کی لڑکی چاہیے. اس کے بعد اسی لڑکی کو اس گھر سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. کچھ سچویشن یہ ہوتی ہیں کہ کبھی لڑکا تنگ آ جاتا ہے، لڑکی بد زبان ہوتی ہے، بد لہجہ ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتی، ناشکری ہوتی ہے. اس ٹائم پہ لڑکا اپنی چوکھٹ بدل لیتا ہے. کبھی کبھار کچھ اور سچویشن ہوتی ہیں، بہت ساری. بات یہ ہے کہ طلاق کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اور آج کے دور میں طلاق کا ریٹ کیوں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، کیا وجوہات ہیں. دیکھیں، ایک بات تو ہے، جب پہلے زمانے میں لڑکے کو دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اچھا ہے برا ہے، رشتے دیکھنے کی بات کی جاتی تھی تو گھر والے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ لڑکا جو ہے وہ پیسے والا ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے. وہ آپ نے دیکھا ہے کیا کہتے ہیں، سیف علی خان، اس کی بیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس میں کیا نام ہے، کرن، کافی وتھ کرن میں انٹرویو دے رہے ہیں. تو بیٹی ایک دم سے کہتی ہے کہ مجھے نا یہ کارتک، آئی تھنک کارتک مجھے بڑا پسند ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انڈیا ہے، وہ تھوڑا سا بولڈ ہے، وہ بول دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو ہم لوگ یہ چیزیں باپ کے سامنے بیٹھ کے تو اور اس طرح لائیو ٹی میں تو کبھی بھی نہیں بولیں. تو اس نے ایسی بات کی تو باپ نے فوراً اس کو بولا کہ اچھا از ہی رچ؟ تو کہتی ہے یا از ویری رچ. کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ تمہیں افورڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے پھر وہ شادی کے لیے اٹس اوکے. تو جب یہ چیزیں نارملی دیکھی جاتی ہیں تو پھر ہم نے اس میں برائی نہیں سمجھنی. ہم اس بات کو بالکل جیسے عشق معشوقی میں پڑھ کے جو لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں بعد میں کہتی ہیں خرچہ نہیں اٹھا رہا، پیسے نہیں ہیں، ہم سے کام کروا رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے نا. اس لیے کہہ رہی ہوں غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے. بعد میں صرف رونا پیٹنا جو ہوتا ہے نا وہ سب بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آج ہم جن سے بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر بہت زبردست بڑی صابر بندی ہیں جو بتائیں گی اور آپ کو اپنے لفظوں میں اپنے لہجے میں سمجھائیں گی. آپ کالز کر سکتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں اور ہم آپ کو بھی شامل کریں گے کیونکہ ٹاپک ہے ڈیورس کا اور اس کے جو لاز، کانسیکوینسز، یہ سب کچھ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے امان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام، کیسی امان؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ واہ. تو جی اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ جو ڈیورس ریٹ ہے یہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، لڑکیاں کیوں طلاق لیتی ہیں. امان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سٹارٹ اس چیز سے کروں گی کہ طلاق یا خلا یہ ایسا عمل ہے کہ جسے خدا نے ناپسندیدہ ترین قرار دیا ہے. اس کے باوجود اگر خدا کی ذات نے یہ آپشن رکھی ہے تو اس کی کوئی تو ویلیو، کوئی تو ورتھ ہوگی. سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کو یہ میجر سٹیپ لینا پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے سٹیپس ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو آئی گیس نوبت یا سچویشن یہاں تک ورس نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ ایک الٹیمیٹ سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑے. اور طلاق ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ہمارے معاشرے میں اب عدم برداشت جو ہے،
ٹالرنس نہیں رہی, صبر کی لیک تو آف بات ہی نہیں کر ٹالرنس, سکتے. ہاں بالکل یہ بالکل ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ایجوکیشن نو ڈاؤٹ ہے ہمارے معاشرے میں, اب وہ دور نہیں رہا کہ بچے جو ہیں وہ کچی پکی تک رہتے تھے. اب معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ رٹی رٹائی ایجوکیشن کی بجائے شعور کی جو ہے کمی ہے. جب تک شعور نہیں آئے گا آپ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تیسری چیز جو ہے ہمارے فیملی انسٹیٹیوشنس, ہماری براؤن فیملیز, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے, انیشلی اگر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن کو گرو کرنے کے لیے 2 سے 5 سال جو ہے میکسیمم ریکوائرڈ ہوتے ہی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن اسی کروشل پیریڈ میں اب جو ہے رول پلے کرتی ہیں ہماری فیملیز کہ وہ ان چیزیں انڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. وہ ان کو وہ پرسنل اسپیس, تو آپ ہماری براؤن فیملیز میں بھول جائیں کہ پرسنل اسپیس نام کی کوئی چیز ہوگی. تو وہ جب چیزیں وہاں پہ انویڈ کرتی ہیں ساری, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ, مطلب ابھی بیاہ کے بھیجا ہی جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بیٹی کو تو 2-3 دن کے بعد ہی فون آ جاتا ہے, ہاں بیٹی کیسی ہو, بیٹی آگے سے جی امی ٹھیک ہو, نہیں بیٹا کوئی تو بات لگ رہی ہے, کیسی ہو بتاؤ, امی میں بالکل ٹھیک ہوں, نہیں بیٹا تمہیں قسم ہے تم بتاؤ, تمہیں تمہارے ابا کی قسم بتاؤ کیا ہوا ہے. اماں مجھے یہاں سے لے جائے. بھائی کچھ نہیں ہوا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر بچی بالفرض میک اپ کر کے نہیں بیٹھی تو خیر تو ہے, کیا ہوا, اس طرح سے مطلب ڈسکشن. بالکل بالکل ہمیں بالکل مسالہ چاہیے ہر چیز میں, ایگزیجریشن چاہیے ہر چیز میں. اپنی بیٹی کا گھر خراب کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کا گھر. بالکل اسی طرح سے ہے. اور جھوٹ جو ہے نا رشتوں میں, یہ میں کہتی ہوں ایک ون آف دی میجر جو ہے نا اسپیکٹ ہے کہ جب آپ شادی سے پہلے چیزیں بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, بڑی فینٹیسی جو ہے وہ لگنے لگتی ہے کہ یہ بہت امیر ہے, یا میں اس طرح سے رہتی ہوں, میرے یہ نخرے ہیں, میں کچن کا کام نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی. آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رشتہ کرنے سے پہلے سیٹ کر لینی چاہیے کہ ہماری بیٹی جو ہے اسے یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو ہم ایک سٹیپ فارورڈ چلتے ہیں. جب آپ کو سامنے سے ہی تباہی نظر آ رہی ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ سیم نہیں ہے, یہ لوگ ایک طرح سے جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہیں, پھر بھی آپ فورس کرتے ہیں انہیں اس رشتے میں آنے میں, تو اس کا الٹیمیٹ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں اس میں ڈیورس آ جاتی ہے, یا اس میں پھر بیوی اگر چاہے تو وہ خلا کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہے, لیکن یہ ڈراموں کا بھی بڑا اثر ہے. میں نے تو ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے, یہ جتنے ٹی وی ڈرامے, امان اس پہ بھی ضرور بات کریں, ان کی وجہ سے بھی بڑا اثر خراب ہوتا ہے. یہ لڑکیاں بیچاری جو ہوتی تو معصوم چڑیاں ہیں نا, دیکھیں جو دکھائیں گے, جو بولیں گے اسی پہ بات کریں گے, وہی کریں گے. دیکھیں ہم بچپن میں جب چھوٹے سے بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو تم دانت تمہارا ٹوٹ گیا ہے یہ چوہا لے جائے گا, وہ مانتا ہے نا. بالکل. اب جب اس کو ہم یہ کہتے ہیں آسمان سے پریاں اتریں گی, بیٹا تم سو جاؤ, فیریز آئیں گی, ٹھیک ہے, تمہیں کہانیاں سنائیں گی, سلائیں گی, آپ کے ساتھ سو رہی ہوں گی فیریز, وہ بیٹیاں سو جاتی ہیں, مانتی ہے نا اس بات کو. بالکل ہم جو کہتے ہیں بچپن میں وہ مانتی ہے. ہم کہتے ہیں بھوت چڑیل آ رہا ہے, سو جاؤ, اس وقت بھی وہ مان لیتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب سب کچھ مانتی ہیں. تو جب ہم بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا تم نے وہ اس گھر میں جا کے جو ہے نا ذرا اپنا تھاٹ رکھنا ہے, وہ بسانا نہیں اپنا گھر, وہ دماغ میں وہی رکھتی ہیں نہیں بھائی ہم نے ان سے اوپر رہنا, ہم جدھر جا رہے ہیں نا ہم نے ان سے اوپر رہنا ہے, وہ سارے میرے تھلے رہیں گے. تو بچیاں پھر مان لیتی ہیں, دماغ میں وہ رکھتی ہیں. ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں, مانتی ہیں نا ہم اس بات سے. ایک بریک کے بعد اس کو الیبریٹ بھی کریں گے کہ جو ہم بچوں کو سکھائیں گے, جب بچپن میں وہ مان لیتے ہیں تو بڑے ہو کے بھی وہ ہماری اولادیں جو کہیں گے وہ وہی کریں گے آگے. ہم بھی قصوروار ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ابھی طلاق کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس لائر ہیں امان نقوی جو کہ بڑا اچھا الیبریٹ کر رہی ہیں. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں, آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں موسٹلی جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہیں. اور آپ بڑا اچھا الیبریٹ کر رہی تھیں, آپ بتا رہی تھی کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو خلا لینا پڑتا ہے, یا پھر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ بات طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. دیکھیں فضا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے لیک آف کمیونیکیشن جو ہے, اس کے بعد چیزیں بڑی ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر جب وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے ہمارا اپنا رویہ اور ہمارے گھر والوں کے انوالومنٹ ہمارے رشتوں میں, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں چھوٹا سمجھ کے, تو وہ بعد میں ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہمیں زیادہ اس سے ہی سفر کرنا پڑتا ہے.
ڈفرینٹ کیسز جو ہیں ڈیلی ہمارے پاس آتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کورٹس میں ابھی بھی جا کے تو ڈیلی 4 سے 5 جو ہیں طلاق یا خلا کے کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو نئے آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیشی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو 250-300 کی پیشی لسٹ جو ہے ہر کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ وہ کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہے ہیں. اس میں کچھ کیسز میرے پاس ایسے بھی آئے ہیں جس میں آن کورٹ جو ہے میں نے ریکنسیلیشن بھی کرائی ہے. اس میں کوئی ریزنس مجھے نظر نہیں آئی تھیں. جب دونوں میاں بیوی کو بٹھایا گیا ان کے پیرنٹس کو سپریٹ کر کے, تو بیچ میں کوئی بات ہی نہیں نکلی ہے اور وہ لوگ خوش و خرم اب بھی زندگی گزار رہے ہیں. ریزن اس میں کیا ہے, یہ میری مدر سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتی, اور اس کے ریئیکشن میں نے کیا کیا, میں نے فون کر کے تو اس کے بابا سے جو ہے وہ غلط باتیں کی. یہ ایک کیس تھا. اچھا, اب اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ کہ جسٹ بیکاز اس نے میری ماں کو تو کہا, میں نے اس کے باپ کو تو تڑیں کہا, یہ ریزن. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور 3 آپ کے بچے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کو سمجھیں کہ کل کو آپ نے بھی اس لیول تک جانا ہے. تھوڑا پیشنس, تھوڑی, ٹھیک ہے, اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو سمجھائیں. پہلی بات تو اسے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر چیزیں اس نہج تک آ گئی ہیں. ایک بات ہے کہ میں کہتی ہوں جتنی بھی لڑائی ہو, جتنی بھی جھگڑے ہوں, یہ بچیاں جو بھی دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, ایک بات دماغ میں رکھیں کہ تمیز کا دائرہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کا دامن جو ہے نا اس کو پار, مطلب بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, دائرے کو پار نہیں کرنا چاہیے. بالکل. میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی اور ہمارے سارے ریلیشنز میں 2 چیزیں مین ہیں, ایک آپ کا دماغ اور ایک آپ کی زبان. اگر یہ دونوں صحیح سپیڈ میں, صحیح ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جائیں گے تو ہی آپ صحیح رہ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بہت سی ایسی جگہ پہ جہاں پر مرد ہاتھ اٹھا دیتا ہے عورت کے اوپر, یا بہت زیادہ غصے میں اس کو گالی نکال دیتا ہے, یا کھڑے ہوئے گھر والوں کے سامنے بالکل ذلیل کر دیتا ہے, پش کر دیتا ہے, دھکا دیتا ہے, یا کوئی ایسی چپیڑ بچ جاتی ہے عورت کو, اس وقت عورت ہی ذمہ دار ہوتی ہے, مرد کو اس پوزیشن پہ لاتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے؟ دیکھیں, اچھا خاصی سارا شادی چل رہی ہوتی, ساری سچویشن چل رہی ہوتی, ایک دم سے جب یہ سچویشن سننے میں آتی ہے نا کہ they were so happy, everything was fine, what happened suddenly, یار سننے میں آ رہا ہے اس کو مارا تھا بیوی کو میاں نے گھر والوں کے سامنے. تو یہ گھر والوں کے سامنے جو پٹتی ہے عورت موسٹلی, یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنی زبان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے؟ بالکل اسی طرح سے ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ دماغ, اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں آپ. غصہ جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. دوسرا آپ کی زبان, وہ جتنی میٹھی ہوگی آپ اتنا اوپر جائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ریلیشنز میں بھی ہے, ہماری نارمل زندگی میں بھی ہے. اگر آپ ہمبل طریقے سے, اچھے طریقے سے ٹھہرا کے بات کرتے ہیں جو کہ اگلے کی سمجھ میں بھی آتی ہے, تو اس کا دماغ تو خراب نہیں, وہ اٹھ کے آپ کو تھپڑ لگا دے یا آپ کے ساتھ ٹارچر کرے. آپ چیزیں اس لیول تک کوک کر کے لے جاتے ہیں, کھچڑی اتنی پکا دیتے ہیں کہ وہ پتیلے سے باہر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایک چیزیں جو ہیں وہ سیمیٹریکل ایک لائن میں لے کے چلنی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سینسٹیو رشتہ ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ رشتہ بھی ہے. میاں بیوی کے ریلیشن سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رشتہ امپورٹنٹ ہوگا ان کے آپس میں, کہ مطلب وہ اپنے پیرنٹس کو پریفرنس دے رہی ہے یا اپنے بچوں کو دے رہی ہے, وہ دونوں ساتھ ہیں تو یہ رشتے ساتھ آئے ہیں. لڑکیاں بعد میں ڈیمانڈ کرتی ہیں, میں نے کام کرنا ہے, میں نے جاب کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کا کچھ کریئر سوچا ہوا ہے, میں تو شادی کر کے مر گئی, میں تو گھر میں پھنس گئی, میں تو کام کر رہی ہوں, میں تو بچے پال رہی ہوں, میری اپنی بھی زندگی. ایک دم سے سڈنلی ان کو یاد آتا ہے, وہ اپنا ایک دم سے روپ جو ہے نا داری کرتی ہیں, کوئی نیا روپ ہوتا ہے ان کا, وہ یہ جو سڈن کام ہوتا ہے, اس سچویشن میں بڑی شادیاں خراب ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہے نا, اس کچھ سچویشن میں ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے تم میری غیرت ہو, میں تمہیں روٹی کھانا سب دے رہا ہوں, تمہیں جو چیز چاہیے تو میں دے رہا ہوں, تمہیں کیا ضرورت ہے باہر نکل کے کسی غیر مردوں میں جا کے تم کام کرو. کچھ غیرت مند میاں نہیں برداشت کرتے جو پاکستان میں کچھ ایسا, ہمارا کلچر آپ کو پتہ ہے. میں تو ان بھائیوں کو بڑا سلام کرتی ہوں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. آئی لو دیم اے لاٹ. جو کہتے ہیں تم باہر کام نہیں کرو گے, تمہیں غیر مردوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے جب میں سب کچھ پرووائڈ کر. واقعی ویسے اگر مرد سب کچھ عورت کو دے رہا ہے, گھر میں روٹی, عزت, گھومنا پھرنا, کھانا, سب کچھ, عورت کو کیا ضرورت ہے ویسے دھکے کھانے کی؟ اور وہ مرد جو بیاہ کے لایا ہے بیوی کو اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, تو پھر وہاں پہ تم سجو سورو, خیال کرو میاں کا. میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے باہر جا کے دھکے کھانے کی؟ بالکل. یہ ہم سے پوچھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ ابھی کر رہی ہیں کام, کوئی آسان ہے بتائیں آپ. اسی طرح سے یہ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں پتہ ہے دھوپ گرمی سب کچھ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, سردی کبھی یہ نہیں سوچا. لیکن اگر آپ کو سب کچھ گھر پہ بیٹھے مل رہا ہے, ہم کیوں نکلتے ہیں؟ پیسے کے لیے, رزق کے لیے. یہ چیزیں اگر آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, آپ انجوائے کر رہے ہیں, تو اگر اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ ڈے 1 کلیئر کریں اس چیز کو.
کہ آئی ایم انٹو دس اور مجھے جو ہے یہ کام کرنا ہے, تو آپ جو ہے مجھے یہ الاؤ کریں گے یا نہیں. وہ وہیں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں تک جانے والی چیز ہے. تو آپ وہیں پہ اگر خود کو روک لیں گی تو بعد میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. آپ نے اس کو دیکھا بڑا امیر ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی, بعد میں پھر آپ نے ڈیمانڈ سٹارٹ کر دی. اچھا یہ جو جب کسی بھی سچویشن ہے, سم ٹائمز یہ بھی زیادہ سچویشن جو آپ کو پتہ ہے گاؤں گرام میں دیکھی جاتی ہیں جہاں پر عورت کو بہت آپ کو پتہ ہے ظلم کیا جاتا ہے, اس کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں کی جا رہی ہوتی. یہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے موسٹلی وہاں پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ عورت جو ہے بس وہ اس کو بالکل ہی انسان نہیں سمجھتے. اس پہ ظلم بھی ہوتا ہے, اس پہ مار کٹائی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور تشدد بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری سچویشن کا آپ کو پتہ. اب ایسی سچویشنز میں اگر خلا کوئی عورت لیتی ہے تو کون سی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, کیا سٹیپ ہوتا ہے, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے اگر ان معاملات میں آپ کی بات خلا تک پہنچ گئی ہے تو سمپلی اس میں جو ہے فیمیل کا آئی ڈی کارڈ, اس کی کاپی چاہیے ہوتی ہے ہمیں. اس کے بعد میرج سرٹیفکیٹ, اس کی کاپی چاہیے ہوتی ہے, اور نکاح نامہ. بالفرض اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ میل کے پاس ہیں, یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھین لیے, مجھے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا. یہ سچویشنز بھی ہم دیکھتے ہیں موسٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ فیمیل ایک سمپل جسٹ ایفیڈیوٹ دے دے, اس پہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ کسی تھرڈ پرسن کے پاس ہیں یا میرے ہسبینڈ کے پاس ہیں, تو صرف اس کے ایک اس ایفیڈیوٹ پہ بھی ہم کیس فائل کر دیتے ہیں. تو خلا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کا صرف ایفیڈیوٹ چاہیے, آپ اس کا ایفیڈیوٹ چاہیے اور اس میں ہم پلیڈنگس کر کے تو کیس فائل کر دیتے ہیں. اور آن اے سنگل اپیرنس آف اے فیمیل وہ آ کے بس یہ کہہ دے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے اس کے مطلب آئی ڈیولپ ہیٹرڈ اگینسٹ ہیم, تو صرف اس بات پہ جو ہے عدالت آپ کی خلا پرناؤنس اس کی جائیداد میں سے کوئی حصہ اس کو پرووائڈ ہوگا. دیکھیں دونوں طریقے سے بتائیے گا, اگر بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں اور وہ اس کے نکاح میں تھی اور اب وہ خلا لے رہی ہے تو اس کی جائیداد میں سے کوئی اس کو حصہ پرووائڈ ہوگا. دیکھیں وہ چیز حق مہر کی حد تک ہے, وہ اس طرح سے اس کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں لے سکتی اگر وہ خلا کی طرف جا رہی ہے. خلا جو ہے وہ ایک کنڈیشنل ڈگری ہے, اس میں سب سے پہلے بات ہی یہ کی جاتی ہے کہ کچھ لے دے کے چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے. اس میں عورت کو جو اس کا حق مہر ہے وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 25% اینڈ 50%, جب جو ہے حق مہر معجل و غیر معجل کے بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو ادا کر دیا گیا ہے اس کا 25% آپ کو واپس کرنا ہے, اور جو ابھی ادا کرنے والا ہے اس میں 50% آپ چھوڑ دیں گی, تو ہی وہ ڈگری جو ہے وہ پاسبل ہے ہونا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر فیمیل کے بچے ہیں تو نو ڈاؤٹ طلاق جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے, خلا میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے, ان کا رشتہ ختم ہوا ہے, بچوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ویسا ہی ہے, وہ ان کا باپ ہے, آپ ان کی مدر ہیں, آپ نے ان کو میوچولی لے کے چلنا ہی ہے. اور فادر جو ہے وہ آفٹر ڈیورس ایز ویل, جی آفٹر ڈیورس ایز ویل آپ مینٹیننس کا اگر کیس فائل میوچولی ان کریں. کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کا اتنا خرچہ دینا ہے, آپ نے یہ چیزیں افورڈ کرنی ہے, تو پھر اٹس فائن, ادروائز ورنہ پھر کورٹ پہ بھی اس کو کیس کر کے وہ لے سکتی ہے. بالکل آپ بچوں کا خرچہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایفیڈیوٹ والی کہانی چاہیے ہوگی. جی بالکل, اس کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جسٹ ایفیڈیوٹ, جسٹ اینڈ ایفیڈیوٹ. بچوں کے بے فارمز اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ ساتھ لگا دیں, اور پھر خرچہ وغیرہ جو ہے وہ کورٹ آپ کو ان سے لے کے دے گی جب تک وہ میجورٹی ایج پہ نہیں چلے جاتے. 18 بالکل. اور فیمیلز کا ٹل دیئر میرج فادر کو جو ہے وہ پے کرنا ہی پڑے گا. That's so nice. That's so nice. مطلب اس کا مطلب پاکستان کی عورت جو ہے بڑی سیف ہے, پروٹیکٹ ہے, اور ابھی بھی بہت سی جو عورتیں جن کو نہیں پتہ کہ صرف ایک ایفیڈیوٹ سے وہ کھلا لے سکتی ہیں. اگر آپ کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اور آپ تکلیف میں ہیں تو جسٹ موو آن, باہر نکلیں, اس عذاب میں اپنی زندگی نہ گزاریں, اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں, اپنے آپ کو مارے مت, کیونکہ اسی طرح اپنا آپ مار کے آپ کچھ کر نہیں سکیں گے, نہ اپنے بچوں کو پال سکیں گی. تھینک یو سو مچ امان, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا. ول کال یو اگین سون انشاءاللہ. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اب آگے بھی بہت آپ کے پلانز ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جو آپ ساری پریپریشن کر رہی ہیں تو یہ جلدی آپ کی ہو, اور آپ جس مقام پہ جانا چاہتی ہیں جلدی. ول سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین میرے ساتھ بڑے اسپیشل مہمان ہیں, بڑی اچھی ان کی پہلے تو کہانی ہے, وہ بھی میں آپ کو ساتھ سناؤں گی. دیکھیں زندگی میں ہر کوئی بڑھنا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے. ایسی ہے نا, ہم کس لیے محنت کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, اسی لیے سارے دن جو ہم یہ دھوپ میں جل رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہمارا مینٹور ہوتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں جلدی آسانی سے چڑھ لیں. اور ہر ماں باپ کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے.
تو انہی میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جن کے بیٹے کی بڑی پیاری سٹوری ہے ان کے اپنے ابو جی کے ساتھ. تو پہلے تو وہ سناؤں گی, اس سے بھی آپ کو بڑی موٹیویشن ملے گی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آج ہم آئی ٹی کا ٹاپک ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اعظم ملک صاحب موجود ہیں, جن کا فیوچر فیسٹ کے نام سے جو ہے وہ ایکسپو بھی ہوتا ہے ہر سال, اور ان کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, اور بڑا آئی ٹی میں ان کا نام ہے ماشاءاللہ. اور وہ کیسے ہے, ان کے بیٹے نے کیسے انیشیٹو لیا, انہی کی زبانی ان سے کہانی سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہاؤ آر یو سر؟ فائن فائن, تھینک یو بیٹا. سر کیا کہانی ہے آپ کی, میں چاہوں گی آپ اپنی زبانی میں ذرا بتائیے کس طریقے سے آپ آئی ٹی کے بزنس میں آئے اور کیا سلسلہ ہوا. جی بہت شکریہ بیٹا. میرا بیٹا ہے چھوٹا, دوسرے نمبر والا نا, بڑا محروز ہے اور چھوٹا ارزش ہے. جی. تو اس نے ایف ایس سی کے بعد کہا کہ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتا, تو میں اپنا بزنس کروں گا. مجھے فکر ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں آگے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اچھے خاصے نمبر لیے ہیں تو اس سے کیا ہو گیا, جس طرح ہم سوچتے ہیں پرانے والدین. تو اس نے کہا نہیں مجھے, میں دیکھتا ہوں لوگ نوکریاں کس طرح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے نوکری ڈھونڈنا اور مانگنا بہت برا لگتا ہے, میں نوکریاں دینے والا بنوں گا. یار اچھا مجھے اس کا, میں چونکہ شاعر ہوں اور میری 2 کتابیں ہیں پنجابی پوئٹری کی, ہاں تو مجھے جملہ بڑا اچھا لگا کہ ایک بچہ کتنا اچھا سوچ رہا ہے. ہاں تو اس نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے, تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لے کے, وہ گھی کے ان کا بہت بڑا بزنس ہے, تو اس سے دیے. ہاں تو وہ پہلا بزنس اس کا فلاپ ہو گیا. جسٹ پرائس نا, کمپیریزن سرچ انجن میں آیا تھا, اچھا تو وہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلی ناکامی آپ کی کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے, واہ بے شک, جو آپ کو اگلے کامیابی کے بڑے بزنس تک لے جاتی ہے. ارے واہ. تو جب دوبارہ اس نے کیا تو مجھے اس پہ یقین تھا, چونکہ میں نے اقبال کو پڑھا ہوا تھا, اور اقبال نے کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. واہ. تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ نئے لوگ جو ہیں ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, یہ ہم سے آگے کے لوگ ہیں, واہ یہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں چیزیں. واہ. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے, تم دوبارہ جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو اس نے کہا میں ایجاد لیبز ایک کمپنی بناؤں گا جو ٹیک کانفرنسز کرائے گی پوری دنیا میں, اور پاکستان میں آئی ٹی ایکو سسٹم بلڈ کرے گی. اچھا. تو مجھے اس کے لیے 6 لاکھ روپے چاہیے. ہاں. تو میرے پاس تب نہیں تھے, میں جرنلسٹ رہا, اور آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے. نہیں بیچارے صحافی معصوم چڑیا ہوتے ہیں, میں تو کہتی ہوں. تو میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی, کرولا ایکسل آئی, تب 10 لاکھ کی بکی تھی. ہاں. اور میں نے اسے پیسے دے دیے کہ تم کام کرو, مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے. ہاں. تو میرے دوستوں نے مجھے بڑا ڈرایا کہ تم نے گاڑی بھی بیچ دی اس کے لیے, اگر وہ کامیاب نہ ہوا. تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ اس کا جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے. واہ. تو پھر وہ امریکہ چلا گیا, اس نے یہاں سے ٹیک ڈیلیگیشن لے کے جاتا تھا دنیا بھر میں, ہاں. کہ یہاں کے آئی ٹی کے لوگ لے کے گیا امریکہ کسی کانفرنس میں. جب وہ بچے واپس آئے, ان کو ایکسپوئر ملا, تو پہلے والے تھے ہی نہیں. ہاں. ان کو گروتھ ملی, ان کو لنکیجز ملے. ہاں. تو اس کا کام نظر آنا شروع ہو گیا لوگوں کو نا, کہ لوگوں کی زندگیاں بدلتے. پھر اس نے کہا کہ میں جن کو لے کے جاتا ہوں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اور ہر نوجوان امریکہ یورپ نہیں جا سکتا. ہاں. تو میں ملک میں ایک بڑا ایونٹ کراؤں گا جس میں پوری دنیا سے ٹیک انڈسٹریز آئے گی. واہ. تو یہ بھی تب خواب لگتا تھا. تو اس نے پہلا فیوچر فیسٹ کرایا 2022 میں, ہاں. پھر دوسرا کرایا, تیسرا پچھلے سال ہوا. جو تیسرا ہوا, تھرڈ ون, وہ سب سے بڑا تھا. 3 لاکھ لوگ فزیکل اس پہ آئے تھے, واہ واہ. اور 150 انٹرنیشنل گیسٹ آئے, ایک سعودی پرنس بھی اس کی دعوت پہ آیا. اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوئی ایک ایونٹ کے نتیجے میں, وہ $200 ملین. واہ, مطلب پاکستان میں ڈالرز آ گئے. اچھا ڈالر آئے, مجھے خوشی ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی فارچونر لے کے دی. واہ. کہ جو میں نے گاڑی بیچی تھی, اور جو سن رہے ہیں نوجوان, ان سے یہ میں نے وعدہ بھی لینا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے خواب پورے کرنے آن لائن کما کے. کیا بات, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کو دیکھ کے خواب بنے ہوتے ہیں. سر کیا بات. تو جب کچھ بن جاتے ہیں تو جو خوشی انہیں ملتی ہے. تو اگر میرا بیٹا آئی ٹی سے کما کے اس ملک میں بھی لا رہا ہے, اور مجھے بھی, اس نے میرے بھی خواب پورے کیے. کرولا بیچ کے اس نے فارچونر دے دی. دیکھیں ابا جی کو اس کہنے کا مقصد اور اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی جو بھی اپنی چیز سوچ رہے ہیں, جو بھی پلان کریں فیوچرز میں, آئی ٹی کو ضرور دماغ میں رکھیے. آئی ٹی کے بزنس سے تو ڈالر پاکستان میں ہمارے ملک میں آتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ بھی چھا جاتے ہیں, آپ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, گرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹیک اے بریک, we'll be right back. ویلکم بیک. اعظم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان میں ڈالرز لا سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں, اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیک انڈسٹری کے لیے جو موجودہ مواقع ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. سر پلیز ایلیبریٹ کریں. جی ضرور بیٹا. ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے ہم چند ممالک میں ہیں جن کے پاس یوتھ کی سب سے بڑی تعداد ہے. اچھا. اور یوتھ دیکھیں فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ پاکستان ہے فری لانسنگ انڈسٹری میں. تو یہ اعزاز ہمارے بچوں نے خود سے حاصل کیا ہے.
कोरोना में मुश्किलात भी हुई, लेकिन कोरोना में कुछ अच्छा सीखने को भी मिला कि लोगों ने घर बैठ के ऑनलाइन कमाना सीख लिया, और हमारे बच्चों ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, ये पूरी दुनिया से बिजनेस ले सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे दोनों हमसाया ममालिक हैं। लेकिन उन्होंने हमसे थोड़ा पहले आईटी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया था, उसकी अहमियत का उन्हें पता चल गया। अच्छा, तो हम हमेशा शायद देर कर देते हैं चीज़ों को समझने में, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी हमारी हुकूमत ने नेवटेक बहुत सारे फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं, और पंजाब आईटी बोर्ड का एक प्रोग्राम है ई रोज़गार, उसने आईटी की ट्रेनिंग पूरे मतलब सूबे में बहुत कमाल लोगों को कमाना सिखाया है, और बड़ी कहानियाँ जो लोगों ने उसमें से कमा के अपने आप को बिल्ड किया। तो हमारे बच्चों के लिए हम दुनिया भर से काम ले सकते हैं, हम यहाँ बैठ के अमेरिका और यूरोप से डॉलर कमा सकते हैं उनकी कंपनियों में काम करके ऑनलाइन। वाह। तो ये पुरानी बात थी कि जब लोग डंकी लगा के जाते थे, अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया करते थे। तो अभी मुल्क से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठ के कमा रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन गई पूरी दुनिया। तो बहुत मौके पड़े हुए हमारे पास कि हम जहाँ से मर्ज़ी कमा सकते हैं। ये इजाद घर क्या है? इजाद हाउस हमारा घर है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है इजाद लैब्स। इजाद है इनोवेशन से। अच्छा। तो मेरे बेटे ने सोचा कि जब हम कमा रहे हैं आईटी से, तो हमने इस सोसाइटी को पे बैक भी करना है। हाँ। तो जो हमने डीएचए में घर लिया, उस घर का नाम इजाद हाउस रखा, और वो ओपन हाउस है। कहाँ है ये लम्स के बिल्कुल सामने है। ओके, वी ब्लॉक में? यू ब्लॉक में। अच्छा। तो ये ओपन हाउस है आईटी इंडस्ट्री के लिए। हाँ। आप जब भी आएंगे आपको आईटी के लोग मिलेंगे, वहाँ मिल रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, कोई भी आ सकते हैं, और हम उन्हें आपस में मिलाते हैं। कोई टाइम है किसी भी वक्त? वो सब में से मैं या मेरा बेटा जब भी हम घर होते हैं, पूरा दिन ही वैसे तो लोग आ रहे होते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी लोग पूछ के फ़ोन करके आ जाते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। कितनी कोई रौनक रहती है, कितने लोग आ जाते हैं? आईटी का आपको हर बंदा, हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, और जिस तरह वो बच्चे हैं शराज बाबाची, जितने भी, असल में इन्फ्लुएंसर को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहा है वो मुल्क का इमेज बेहतर भी कर रहा है और ऑनलाइन कमा भी रहा है। हाँ। तो कंटेंट क्रिएटर्स हमें बहुत अहम लगते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जब भी आपके पास आते हैं तो वहाँ पे आके क्या होता है, क्या करते हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है? वहाँ वो रह भी सकते हैं, अगर पहले से वो रह ना रहा हो, और एक दूसरे को मिलते हैं, और नेटवर्किंग बहुत बड़ी ताकत है। आपके घर में ऐसे खुले आम लोग रह भी जाते हैं? हाँ जी, रह भी जाते हैं। अच्छा, मेरा घर वैसे इस्लामाबाद में भी है, मेरी बीवी और बेटी वहाँ होते हैं। अच्छा। तो ये घर हमने बनाया इसलिए था कि हमने टेक इंडस्ट्री को एक ऐसी जगह देनी है जहाँ वो एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। वाह। तो एक बंदे को कोई सोर्स चाहिए, दूसरे को नौकरी चाहिए, वहाँ बैठे बैठे ही टाइज बन जाती। अच्छा, तो इस तरह आप बताते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो क्रिएटर्स होते हैं, इनको कोई आइडिया देते हैं? अच्छा, एक दूसरे से इतने आइडियाज मिल रहे होते हैं, हम भी दे रहे होते हैं। और हम चूंकि फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन हुई है, कोई बड़ा काम निकला वहाँ से? बहुत कहानी है। एक ब्रांड है ग्रैनीज किचन, फौजिया बदर एक बच्ची है। ये आपने मुझे ब्रेक के बाद बताना है। जी जरूर। ये कोई सक्सेस कहानी जो सबको पता भी हो। इसी तरह आपने जैसे अभी शराज का आपने बताया कि मियाँ साहब तक रसाई आपने करवा के दी, सो दैट वो इंटरव्यू हो गया, सीट पे बैठ गया जाके शराजी, है ना? तो इस तरह की और कोई सक्सेस स्टोरी आपने बतानी है हमें, ठीक है ना? हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईटी के बारे में हम इनसे बात कर रहे हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में और वसाइल हैं ऐसे आईटी से रिलेटेड, जैसे आपके फ्यूचर टेक, आप इसके बारे में बात बता रहे थे, उसके अलावा भी और भी है फ्यूचर फेस्ट के अलावा? जी, बहुत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी परसों एक कॉन्फ्रेंस थी, PNY कॉन्फ्रेंस, तो एक CLC, एक कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होती है। हमारी जो फ्यूचर फेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बाकी लोग जी पाकिस्तान में पिछले साल जो हुई थी 3 लाख लोग आए थे फिजिकली, और 150 इंटरनेशनल गेस्ट थे। अभी होने जा रही है 24, 25, 26 जनवरी। आपने भी आना, आप देखिएगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज मुल्क में किस तरह से कारोबारी सरगर्मी को जनरेट करती हैं। जो दुनिया भर से इन्वेस्टर आते हैं वो हमारे लोगों को काम देंगे, बिजनेस टाइज बनेंगी, और जिनको पता है कि जो एक्सपोज हैं वो किस तरह से कारोबार बढ़ाती हैं, वो मुल्क तो इसे बहुत तरजीह देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो चाइना में होती है, और ये जो हमारा इवेंट है फ्यूचर फेस्ट, इसकी वजह से पाकिस्तान में जितने पैसे आए हैं, $200 मिलियन मैंने बताया, वो तो वो लोगों ने हमारे इसके पास सबूत है, शवाहद है कि ये MOU हुए, जिनमें से मिसाल है एक सऊदी प्रिंस आए थे, फहद बिन सऊद। अच्छा। तो उन्होंने पाकिस्तान में पाक सऊदी टेक हाउस बनाया, ठीक है, $100 मिलियन से, लोगों को नौकरियां मिली, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। तो ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के इतने, मैं आपको 100 मिसाल दे सकता हूँ। एक मिसाल ग्रैनीज किचन की है, एक ब्रांड है
जो पिछले साल 2 साल पहले फ्यूचर फेस्ट पे शुरू हुआ था, अच्छा 25,000 से इस बच्ची ने डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का काम शुरू किया। ठीक है। और अभी वो नाश्ता उसका है ओट्स विद नट्स, ओट्स उसमें विद दलिया और nuts नट्स के- है, आहा आहा, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऑनलाइन उसने बेचा। वाह अब उसकी 1 करोड़ महीना सेल है। वाह। अगर एक बच्ची, एक आम घरेलू औरत 25,000 से बिजनेस शुरू करती है और 2 सालों में उसकी 1 करोड़ सेल लोकल ऑनलाइन है, तो आप गूगल कर लें, आपको मिसाल मिल जाएगी। इस तरह की 100 मिसालें पड़ी हैं। हर नौजवान हमारा दुनिया भर से कमा के पाकिस्तान में ला सकते हैं। उसे यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि तुम कितने ख़ास हो। सर कितने कोई पैसों से इस तरह से ऑनलाइन करके बंदा अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है? अच्छा, वो तो उधर सोचने वाले देखने वाले थोड़े से ये भी डर जाते हैं देखिए, कि पता नहीं कि कितने कोई पैसे लग जाने और डूब ना जाए। नहीं, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ उसने तो 25,000 से शुरू हाँ किया था। यही तो, अब सारे बिजनेस कोई 25, 15, 20, 30, 40 से हो बिल्कुल। जाएंगे। देखिए, आप लाख के अंदर अंदर कितने बिजनेस हैं जो शुरू हो सकते हैं, और आपको स्टॉक तो चाहिए ही नहीं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिल गया है तो आप जहाँ से बाजार से लेके बेच सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, कसूर में जो लेडीज बन रही है, कोई शूज बन रहे हैं, हाँ तो कसूर में जो 3,000 का है, लाहौर में 7,000 का है, तो आप कहीं से खरीद के ऑनलाइन बेच तो सकते सर हैं। ये मंथली कितना कोई कमा लेते हैं ऑनलाइन जब इस तरह से करते बेटा, हैं? जब शुरू में स्टार्ट में ही मतलब? अच्छा, फिजिकल कारोबार की तो एक लिमिट होती है कि आपकी एक दुकान है, वहाँ पे 100 गाहक आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो वो तो लिमिट ही नहीं है, 1000 बंदा भी खरीद। फूड पांडा देख लें, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग फूड पांडा से खाना मंगवा रहे हैं। क्या बात है जी। लिमिट ही नहीं है। और अब तो ये तय हो गया कि कोई कारोबार बड़ा नहीं हो सकता जिसकी सोशल मीडिया पेरेंस नहीं है, बिल्कुल क्योंकि लोग वहां से ढूंढ रहे हैं, सच है। लोग आपको वहां से ढूंढ रहे हैं, लोग बिजनेस वहां से देख रहे हैं। तो हमारी तो यूथ में एक नेचुरल टैलेंट है। सर मैं तो यही चाहती हूँ जो बेरोज़गारी है ना यहाँ से मुल्क से ख़त्म। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था। देखिए नौकरी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं लोग, 40,000 की, 30,000 की, यही लिमिट है। जी। 50,000 खींच के यही नौकरी की। मैं कहती हूँ यार निकलो, ऑनलाइन बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, एक छालिया का रैपर बेचो, मगर अपना है ना आपका छालिया का रैपर, बिजनेस है ना आपका। बिल्कुल सही कहा। आज आपको कम मुनाफा देगा मगर कल आपको उसमें शहंशाह बना देगा, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। नुकसान है, नफ़ा है, जो कुछ आपका अपना है, अपना कारोबार है। आपने आगे लोगों को रखा है, बल्कि आप काम करवा रहे हैं, आप लोगों को रिस्क आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हम नौकरियों की लालच में खड़े हुए हैं, 40,000 रुपये की नौकरी, उसके लिए रिश्वत भी देने लग जाए, ठीक है, धक्के भी खा रहे हैं, नहीं मिली तो ऐसे परेशान सुसाइड कर रहे हैं लड़के, जवान नौकरी नहीं मिली सुसाइड। भाई कैसे अच्छा, केसेस बहुत छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके मोहल्ले में कोई जनरल स्टोर है और वो उसकी ऑनलाइन अपीयरेंस नहीं है, तो कोई नौजवान से तय कर ले कि मैं तुम्हारी सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल देता हूँ पेज में, सर जी आप, और जितनी ऑनलाइन बिकेगी उसमें मेरा शेयर होगा। सर क्या बात है, अच्छा, क्या बात किया तो हमने, आप आसान बिजनेस बता दिया बिल्कुल। किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन पैसा ही कोई नहीं लगा, कोई अच्छा बेटे, देखिए आपकी सर्विसेज है ना, हमने अपनी सर्विसेज बेचनी है, सर्विसेज बेचनी है, स्किल बेचें। और Yes. देखिए इतने फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट करा रही है, प्राइवेट अदारे करा रहे हैं। और सर ये 12,000 में, 15,000 में कोई कोर्सेज हो जाते हैं मेरे अभी तो ऑनलाइन फ्री के करा रहे हैं skills बेटे, नेवटेक ने भी शुरू किया है, वाह, फ्री कोर्सेज हैं। अरे हाय, वो मुख्तलिफ अदारों से उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो अदारे को पे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सीखने वाले के फ्री है। सीख, और कितने दिन में सीख जाता है बंदा? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि जो कोई भी स्किल आप सीखना चाहें तो आप सीख तो 2 माह में जाते हैं, लेकिन 6 माह कम से कम चाहिए आपको उसमें to make it practice perfect प्रैक्टिस and कर। everything, अच्छा, जो yeah. बच्चे सोचते हैं कि एक हफ्ते में हमने डॉलर कमा लेने, वो मायूस होते हैं। हाँ जिनको पता है कि हमने मेहनत करनी है हाँ और 6 माह साल हमने एक स्किल पे खुद को पॉलिश करना है। ठीक। आज़म मलिक साहब कुछ एंड में कहना चाहेंगे? टाइम इज़ ओवर, बट अब इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे लगता है आपकी बातें लोगों को बड़ी समझ आई होंगी। नहीं, शुक्रिया मन्नू आपका। आ गई है तो तानू नहीं आई। कुछ एंड में कहना चाहेंगे सर? अच्छा जी, अभी चूँकि हम फ्यूचर फेस्ट करवा रहे हैं इसी महीने 24, 25, 26 जनवरी को लाहौर एक्सपो सेंटर में, और पहली दफ़ा वहाँ छोटे जो कारोबार हैं वो स्टॉल भी लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो हमने डॉक्टर फान कैसर ने हमें मशवरा दिया कि आप इतनी बड़ी लोग आते हैं आपकी टेक एक्सपो देखने, तो वहाँ छोटे कारोबारों को भी मौका दें। हाँ तो वहाँ हमने बिल्कुल कास्ट पे 30,000 रुपये एक स्टॉल 3 दिन के लिए बना दिए, ठीक है, और लोग अपना बिजनेस आएँ, शोकेस करें, और लाखों लोग देखेंगे। वाह अगर किसी स्टॉल पे 500 बंदा चला जाए तो वो स्टॉल पाँव पे खड़ा हो जाता है। वाह, तो एक्सपो में जाएं, देखें, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, वहीं पे मौके बिखरे पड़े होते हैं। आपके इर्द गिर्द कामयाबी है, आगे बढ़ें और उसको क्या आप बात है। आज़म मलिक हासिल कर साहब लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंटरव्यू करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी काविश बहुत अच्छी है, कोशिश अच्छी है, सोच अच्छी है, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान में लोगों को डॉलर यहाँ पे लाने के मौके जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बेरोज़गारी ख़त्म करने के काम तरीके बता रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और इज़्ज़त दे, और हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरा शो जो है उसके ऊपर ना तो मैं कोई फ़ेक शादियाँ दिखाती हूँ, ना मैं कोई ऐसे फ़ेक पर्सनालिटीज़ बुलाती हूँ जिनके जस्ट इंटरव्यूज़ करूँ और उनके बस टशके लशके पूछूँ और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जेलस करती फिरूँ, या फिर मैं उनके कोई फ़ैशन शो या कपड़े दिखा दिखा के थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब करूँ। मेरे शो का मकसद ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करूँ, और वो काम की बात जिससे आप कुछ हासिल कर सकें। मैं आपको कुछ ना कुछ दे कर जाऊँ डेली, जिससे आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता चुन लें जहाँ पर आप पैसा कमा सकें, कोई स्किल्स हासिल कर सकें, या फिर कुछ सीखें अपनी ज़िंदगी में। तो आगे बढ़ने का, ग्रो करने का अपने आप को, वो मौका आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ हम आपके लिए आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो उसमें से आज भी जो टॉपिक, सारे टॉपिक्स माशाल्लाह आज हमारे यही थे, मगर ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उस्मान चुगताई साहब हैं और वो आज हमें बताएंगे कि बैरून ममालिक जो हम अपनी चीज़ें बेचते हैं उसके क्या मौक़े हैं, पाकिस्तान में बैठ के हम किस तरीके से बाहर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए या और अमेज़ॉन या फिर ईबे और दूसरी ऐप्स वगैरह के ज़रिए हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। सर, बड़ा ज़रूरी था आपको बुलाना, क्योंकि इस मकसद के साथ हम जो है बहुत से लोगों को समझा सकेंगे कि हम पाकिस्तान में बैठ के किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ करते हुए ये तरीक़ाकार ज़रा बयान कीजिएगा। फ़िज़ा, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के, इसको थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं। कैसे? इंटरनेट पे बैठ के। अच्छा, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने। देखिए, जब आप इंटरनेट पे बात करते हैं, इंटरनेट पे बैठ के, तो आप खुद ही एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, ठीक है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। मैं अक्सर बोलता हूँ, रुपये छोड़ के डॉलर्स कमाओ, यूरोस कमाओ, पाउंड्स कमाओ, रियाल कमाओ। हम एक अब वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाने का तरीकाकार क्या है? इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बैठो और दुनिया की सारी जो मंडियां हैं उन मंडियों में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लो। अच्छा। और यही सहाबा की सुन्नत है। हाँ। इसी पे मैं पिछले 8 सालों से जो है शो डाल रहा हूँ। हाँ। और बहुत सारी मेरे अपने कई कंपनीज हैं, यूएसए में, फ्रांस में, और अब मैं सऊदी अरब में अपनी कंपनी खोलने जा रहा हूँ। फिर कितने साल से ये कर रहे हैं आप? फिज़ा, मैंने पहली कंपनी यूएसए के अंदर 2007 में .com खोली थी। अच्छा। और 2007 के अंदर डॉलर्स अमेरिकन इकॉनमी से लेके यहाँ लेके आने शुरू कर दिए थे। ओके, अच्छा। उसके बाद आपको चस्का लग गया, आपने कहा ये काम बिल्कुल सही है, मैं खुद भी करूँगा, लोगों को भी सिखाऊंगा। मेरा ख्याल ये है कि चस्का तो शायद मैं नहीं कहूँगा। मेरे में कभी सियालकोट से हूँ, और सियालकोट जो है एक्सपोर्टर्स का शहर है। क्या बात है। और एक्सपोर्टर्स जो है दुनिया भर में, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी बाहर बैठे इंपोर्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे आर्डर दे दे। हाँ। मेरी सारी ज़िंदगी मेरी गैरत ने गवारा ही ना किया कि मैं किसी गोरे को ईमेल डालूं। अच्छा। मैं एक ही चीज़ सोचता रहा, यार गोरा हमसे माल मंगवाता है सियालकोट से। हाँ। यार फुटबॉल बना दो, ये शर्ट बना दो, ये सर्जिकल, ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बना दो, ये क्लोथिंग बना दो, ये फुटबॉल बना दो, ये बैट बना दो। हाँ। तो आगे बेचता कैसे है? तो फिर मैंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की। अच्छा, वेबसाइट से बेचते हैं, अच्छा इस तरह से बेचते हैं। तो मैंने अपनी पहली वेबसाइट बिल्ड की। अच्छा। और उसके बाद ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। और ना उस वक्त मेरा एक बड़ा बिजनेस था कॉल सेंटर का, वो क्लैप्स हुआ था, मिलियंस का लोन था, 1 रुपया पास नहीं था। हाँ। 1 रुपया पास नहीं था। यस, मिलियंस का लोन था, बैंक मेरे पीछे थे, क्रेडिट कार्ड मेरे बंद हो चुके थे, कंपनी मेरी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी। 2007 में रमज़ान था, और लाइक आई हैड नथिंग टू डू। तो मैंने रमज़ान के अंदर उन दिनों, जिस तरह आज शॉपिफाई है, प्रेस्टा शॉप है, इसी तरह उन दिनों याहू स्टोर्स हुआ करते थे। हाँ, 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 जी। तो याहू स्टोर्स में मैंने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड की। अच्छा। वज़ीराबाद मैं चक्कर लगाया। हाँ। जाके मैंने एक फैक्ट्री में गया, मैंने कहा जी मैं तलवारें बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ तलवारें मिल जाएंगी? तो उन्होंने कहा कितनी तलवारें चाहिए? मैंने कहा ये 2, 4, 5 ना, ये वाली तलवारें आजकल हॉट चल रही हैं, तो मैं ये लेना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा बाबूजी चुक लो। मैंने कहा इसके पैसे? कहने लगे ਜਦੋਂ विकेगा ना माल तो पैसे दे दियो। अच्छा। आई वाज लाइक, अच्छा लोग इतने अच्छे भी होते हैं यहाँ पे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, नहीं आप मुझे तलवारें रहने दें, मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ। उसने कहा जी ठीक है, आप फ़ोटो ले लीजिए। मैंने फ़ोटो लगाई और तलवार बिक गई। अच्छा। हाँ, तीसरे हफ्ते वो तलवार बिक गई। गेमिंग शॉट्स थी। हाँ। तो तलवार बिक गई। तो उसके बाद मैं वज़ीराबाद गया, वहाँ से तलवार ली, खुद ही पैक की, उसको जाके कोरियर वाले के पास गया। कोरियर वाले के पास गया, अल्लाह उन्हें आज भी ज़िंदगी दे,
رانا عمران صاحب, میں نے کہا یار پیسے میرے کل کوئی نہیں آیا, تو یہ تلوار بھیجنی امریکہ. وہ گالی کوئی نہیں, تین کو نہیں جانتا, اب بھیجو منڈے بھیجو. نہیں تو امریکہ بھیجنے کے اس کے کیا اخراجات تھے, کیا ایکسپینس تھے اس تلوار کو جو آپ بھیج, ایک تلوار بھیجنے کے اندازاً؟ اس وقت میرا خیال ہے شاید 3 یا 4 ہزار روپیہ. اچھا. اس وقت مجھے اس کی شپنگ کوریئر کاسٹ آئی. اچھا. لیکن آپ یہ دیکھیے وہ 3 یا 4 ہزار روپیہ ہمارے لیے ہے, گورے کے لیے تو $20. ہاں. تو وہ گورا شپنگ بھی گورا ہی پے کرتا ہے. ہاں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ جرنی سٹارٹ. سر یہ اس طرح کے ایک آرڈر سے کتنے کوئی پیسے کما لیا آپ نے؟ فضا ملینز. تو میرے اس ٹائم جو میرا خیال ہے 2025 کے اندر میں مزید 20 پارٹنرشپس کرنے جا رہا ہوں, سائن کرنے جا رہا ہوں. کن کن کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ایسے یا کمپنیز کے ساتھ؟ ہاں میں کیا کرتا ہوں, میں پورے پاکستان سے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں. اچھا. جن میں پیشن ہے, اچھا, ڈرائیو ہے کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے. انہیں خود سکھاتا ہوں اپنے پاس رکھ کے. اچھا. انہیں انٹرنشپ پے کرتا ہوں, کھانا دیتا ہوں, سکھاتا ہوں, اس کے بعد انویسٹمنٹ دیتا ہوں, اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کراتا ہوں. ریلی؟ ہاں. تو آپ چنتے کیسے ہیں لوگوں کو, ڈھونڈتے یہ کیسے بڑا ہیں؟ مشکل کام ہے, یہ لمبا سفر ہے, مشکل سفر ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آپ کو بعض کا استعمال کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. ٹیم بن گئی ہے الحمدللہ. مجھے اللہ نے میرے اس ٹائم اگر میں آپ سے کہوں میرے 35 کے قریب پارٹنرز ہیں. واو. تو مجھے آئی ہیو لائک ون آف دا بیسٹ ٹیم. تو آفیسز بھی رکھے ہیں آپ نے؟ جی اب جی فیکٹریز ہیں, آفیسز ہیں. اچھا, وہی اپنی پروڈکٹس بھی پروڈیوس ہو رہی ہے؟ جی کوالٹی ایشوز تھے, جب کچھ ایسی مثال کے طور پر میری ایک کمپنی ہے, بہت سے لوگ وہ اس کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں, وہ پرانی کمپنی ہے, وہ 2011 میں نے کھولی. اسکاٹس نے خاص ڈریس پہنتے ہیں اپنی شادی پہ, وہ کلٹ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوپر پورا ایک آؤٹ فٹ ہے. جی جی جی. میری کمپنی امریکن, جو باجو والا, ایگزیکٹلی بینڈ باجے والا. جی وہ جو امریکن ٹاپ 3 کمپنیز ہیں نا, ان میں سے میری ایک ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے ریسنٹلی جو ہے میرا ایک بڑا اچھا اسٹارٹ اپ ہے پاسٹر سوٹس کا. یہ کیا ہے؟ یہ جو پادری کے جو سوٹس ہوتے ہیں. ہاں جی جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا, وہ بھی یہاں سے, یس, somebody in Rome, ٹھیک ہے, buying pastor suit from a USA company, that USA company dispatching from Pakistan. یہ تو وہی حساب ہو گیا نا کہ جو چائنیز ہیں وہ جانماز بنا کے بیچ رہے ہیں. او یس. اب فضا دیکھیے, میں نے 2 دن پہلے مجھے ایک $1100 کا ایک صرف ہم نے کوٹ بیچا ایک پادری کو, $1100. ٹھیک ہے. اب میرے پارٹنر کا کتنا ہو گیا پاکستانی؟ یہ تقریباً آپ سمجھ لی 3.25 لاکھ. واہ. ایک کوٹ. ارے واہ. ٹھیک ہے. تو میرے پارٹنر کا فون ہے, میں نے کہا یار یہ بک گیا نا, آپ کہتے تھے نہیں بکے گا, کہتے ہیں سر بک گیا ہے. اور وہ میں نے ایبسلیوٹلی سوٹ AAE سے جنریٹ کیا تھا. دیکھیں آپ, کسی قسم کی کوئی ایفرٹ ہی کوئی نہیں لگی, کوئی بندہ, کوئی ڈیزائنر, کوئی چکر نہیں. اب وہ بنا. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا جی کیا کرنا ہے, میں نے کہا شال میں جاؤ جہاں سے دلہنوں کے وہ تیار ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ تلے کا کام ہے سارے کا سارا, اور تلے کا کام جا کے کرا اور پادری کو پہناؤ. واہ جی واہ جی. اور یہ میں آپ کو خواب نہیں دکھا دی, جتنے میں بیچا وہ حقیقت ہے سامنے بالکل. میں ابھی اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں, اصل ہے یہ, اصل ریئل کہانی ہے. اچھا بریک کے بعد, یہ تو ابھی ان کی کہانی ان کی زبانی سنی ہے نا, سکسیس اسٹوری بہت ضروری ہوتی ہے ایک پش کے لیے آپ کو, تو یہ سامنے تھی. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, بریک کے بعد جانیے گا. واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, عثمان چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے آن لائن بزنس سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں, کیونکہ سکسیس اسٹوری تو آپ نے سنی ہے, مگر اس کے ساتھ اٹیچ ہم اب آپ کو کرنا چاہیں گے. ہم آپ کو وہ آئیڈیاز دیں گے جس سے آپ بھی پیسہ کما سکیں. جی سر, کچھ آئیڈیاز ہمارے یوز. جی میں کبھی ریسنٹلی فضا آپ سے بتا رہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. وہاں پر ای کامرس کا, انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر موجود ہے, لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں, ڈیبٹ کارڈ ہے, اینڈ بائنگ پاور بھی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں. اب یہ جو سعودی تھوپ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے, جبہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ریسنٹلی میں نے 2 ویکس پہلے اس کا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے سعودی عرب کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ امیجن کیجئے ساری کی ساری ماڈلز کی مختلف قسم کی لگی ہوئی تصویریں ان کے پہنے میں کی ساری AAE نے جنریٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. نہ ماڈلنگ کا خرچہ, نہ کلوتھنگ کا خرچہ. ٹھیک ہے. کمپنی USA میں کھلوائی ہے. ٹھیک ہے. نہ سعودیہ میں کسی کفیل کی,
جو ہے خواری کہ کفیل میں اس کو کسی کو پارٹنر بناؤں. امریکن کمپنی ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب کے اندر ویب سائٹ ہے, عربک میں ویب سائٹ بنائی, اور معلوم ہے اس کے لیے کتنا بڑا میں نے ٹرانسلیٹر بلکہ شاعر ہائر کیا, اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے, ٹھیک ہے, وہ بھی ساری کی ساری ویب سائٹ چیٹ جی پی ٹی سے بلڈ کی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں بنا سکتا, میں وہ سمجھتا ہوں وہ بد قسمت بھی ہے اور وہ انتہا سے زیادہ سست الوجود ہے. کہ اے آئی کی ایج میں, انٹرنیٹ کی ایج میں, ای کامرس کی ایج کے اندر اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں پاکستان میں رہ کے کام نہ کر سکو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا شاید آپ کو کہیں پر کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے. کوئی نہیں. اچھا, جو موٹے موٹے کچھ میں چاہوں گی کچھ آئیڈیا والے پوائنٹس جو ہیں ذرا دیکھنے والوں کو دے دیں کہ پاکستان میں جو ہے ہم بندے کے اگر کسی ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کون سے اسٹیپس لے, پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا آپ نے. میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں اس کے اوپر میں اس کی اذان دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو اسکیلیبل نہیں. What? I'm not getting. What is? وہ کام کرنا ہے جو اسکیلیبل نہیں. Still not getting. دیکھیے جو کام بڑا جو کام بڑا ہو سکتا ہو وہ نہیں کرنا. اچھا, دیکھیے عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں میں نے شلوار سوٹ بیچنا ہے, میں نے قمیضیں بیچنی ہے, میں نے پینٹ کوٹ بیچنا ہے. بھائی آپ ایک عام بندہ جس کی تھوڑی انکم ہے, کیا ملٹی نیشنل کمپنیز کے کمپٹیشن میں آ سکتا ہے؟ آپ لیوائز کے مقابلے میں کیسے لیوائز بیچ سکتے ہو؟ میرا ایک سٹارٹ اپ ہے فضا, ٹھیک ہے, امریکہ میں جو ہے مٹرنٹی جینز کا. کس کا؟ مٹرنٹی جینز کا. جینز نہیں, میں لیوائز کے مقابلے میں نہیں ہوں, مٹرنٹی جینز. ایسی مائیں جن کو جو مٹرنٹی جینز چاہیے جن کو, وہ وہاں پر پہنے, وہ کسٹم میڈ اپنے سائز کے مطابق ویب سائٹ پہ آئے, آرڈر کریں اور چلی جائے. یہ مائکرو نیش ہے, اسکیلیبل نہیں ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایڈ کا خرچہ کم ہے, اس کی مارکیٹنگ کا خرچہ کم ہے, اور آپ کو تھوڑے سے آرڈرز چاہیے ہیں فیو $1,000 بنانے کے لیے. اچھا, تو یہاں پر جب بچے کیا کرتے ہیں, شرٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی کتنا کمپٹیشن ہے, آپ کیسے بیچیں گے؟ ابائی بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی یہ بالکل جنرل پروڈکٹس ہیں, ایسی پروڈکٹس بیچیں جن کی سیل کم ہو لیکن آپ ایک ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے, پروڈکٹ بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا. اگر کوئی بیڈ ریویو آ جائے تو وہ بھی تو پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ خرابی کے لیے. بیڈ ریویو تو کسی کا بھی آ سکتا ہے, اچھا, لیکن جب آپ کسی ویری نیرو فوکسڈ, آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ پہ فوکس کرتے ہو نا, تو مثال کے طور پر میرا ایک سٹارٹ اپ ہے, ایک جرمنز ہیں, سال کے اندر ایک ان کا بیویرین اکتوبر فیسٹ ہوتا ہے. صرف وہ جرمنز اکتوبر کو وہ ڈریس کوڈ پہن کے نا وہ ناچتے ہیں, ٹھیک ہے, پارٹی ایک دن پورے سال میں پارٹی کرتے ہیں. فضا میرا ایک وہ سٹارٹ اپ ہے, اس کی آرڈرز فروری سے شروع ہوتے ہیں ہمیں آنا, کسٹم میڈ, اسے ہم بیویرین سوٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اکتوبر تک آتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس سال ہم لوگ $500,000 کی سیل کریں گے اس سٹارٹ اپ پہ. اگر کوئی یہ سوچے کہ یار سال میں ایک دن آتا ہے جس کے اوپر وہ فیسٹیول ہوتا ہے, اس کے اوپر میں پروڈکٹ بیچوں تو کتنے آرڈرز لے لوں گا. یس آرڈرز تھوڑے ہیں, لیکن دیکھیے اس میں چائنیز انٹرسٹڈ نہیں ہے. چائنیز کس میں کام کرتے ہیں؟ میس مینوفیکچرنگ میں. آپ ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں پیسز بنا لو, تو ان کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ اتنی لو آ جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنے والے اس کاسٹ کے اوپر مینوفیکچرنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. جب سوچ نہیں سکتے تو ہماری بزنسز اسٹارٹ اپس کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم پرائز کمپٹیشن میں رہ جاتے ہیں. تو یہ جو بیرون ملک آپ جب پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ کون سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے انکم وصول ہوتی ہے ان کی آرڈرز کی؟ دیکھیے فضا, دنیا انٹرنیٹ ورلڈ ہے, اور انٹرنیٹ ورلڈ کے انٹرنیٹ کے بینکس ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے $150 لگتے ہیں امریکہ میں یو ایس کمپنی کھلوانے میں. اچھا, $150 ٹوٹل. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب کمپنی کھل گئی, اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ آپ کمپنی کھل گئی نا, آپ اس کی بیسس کے اوپر آپ دنیا کے کسی بندے کی جیب سے پیسے نکال سکتے ہو. آپ مجھے ابھی اپنا کریڈٹ کارڈ دیں اور مجھے بتائیں عثمان اس میں سے اتنے پیسے نکال لو, میں ابھی نکال لوں گا. اچھا, ٹھیک ہے, میں سعودیز کے اکاؤنٹ سے, قطریوں کے اکاؤنٹ سے, مجھے آج ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی کسی ملک میں جا کے کمپنی کھلوانے کی جب میری US کارپوریشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کمپنی پاکستان میں رکھیں,
دوسری کمپنی US کارپوریشن رکھیں, ٹھیک ہے, دونوں آپ کی کمپنیز کو کنیکٹ کریں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ عزت سے امریکن ویزا بھی لیں. اچھا, اور اپنی کمپنی کے جو شپنگ کے اخراجات ہیں نا, تو اس کے جو کوئی ایسی چیزیں, ایسے رولز وغیرہ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شپنگ کا خرچہ تھوڑا سا کم ہو جائے, کچھ یہ ایک مشکل کام ہے اور اس کے اوپر ہمیں پاکستان پوسٹ کو ہوش دلانا پڑے گا. پاکستان پوسٹ جو ہے ہمارے باقی سرکاری اداروں کی طرح, شپنگ کے بھی تو بڑے اخراجات ہیں سر, سارے پیسے یہ لے جاتے ہیں. لیکن DHL زیادہ افیکٹو ہے, پرائیویٹ کمپنیز پاکستان میں زیادہ افیکٹو ہیں, لیکن پاکستان پوسٹ جو ہے وہ خواب غفلت جو ہے اس کے اندر سو رہا ہے. اچھا, کمپنی کھل گئی, پروڈکٹ بھی سوچ لی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے فضا, اذان دینا. اچھا, دیکھیے اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے دن میں اپنے لیے 5 دفعہ اذان دینا, اور ہر اذان کے اندر کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ مجھے یہ بتائیے 22 دفعہ شاید یا 27 دفعہ, مجھے آپ بتائیے کون سا بزنس ہے جو اپنی دن میں 5 دفعہ. سر ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد یہیں سے بات کو جوائن کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ای کامرس آن لائن بزنس کے لیے ہم عثمان صاحب سے بات کر رہے ہیں. عثمان چغتائی صاحب, ہمیں یہ بتا دیں کہ کمپنی اب کھل گئی, آئیڈیا بھی سوچ لیا, اب اس کے آگے ہم نے کیا کرنا؟ کمپنی کھل گئی, اس کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں, مارکیٹ پلیسز, منڈیوں میں جائیں. مطلب ای بے ہے, ایٹسی ہے, امیزون ہے, اور جا کے دیکھیں کیا بک رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جو بک رہا ہے یہ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے بعد اپنی ایگزسٹنس وہاں کریٹ کر لیں. سب سے پہلے ہم نے پرائس بھی دیکھنا ہے سب کا. جی بالکل بالکل, پرائس دیکھ رہا ہے کہ کس پرائس پہ بک رہا ہے. اچھا, بہت کم پرائس پہ مت بیچیے, جو مارجن آپ کو اویلیبل ہے پاکستان سے کام کر کے پیسے کمانے کا وہ کمائیں. ہاں, تو آپ ای بے کے اوپر, ایٹسی کے اوپر, امیزون کے اوپر, ای کریٹر کے اوپر, جتنی بھی ایسی منڈیاں ہیں, بونانزا ہے, ان کے اوپر جائیں اور جا کے وہاں پر پروڈکٹ ٹیسٹ کریں. اگر وہاں پر آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں تو ساتھ ہی اپنی ایک .com کھول لیں یوزنگ شاپیفائی, وو کامرس اور پریسٹا شاپ یا مجنٹو یا کوئی بھی CMS جو ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جا کے اذان دینا شروع کرتے ہیں. دن میں مطلب فیس بک ہو گیا, انسٹا ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, یہ سارے پلیٹ فارمز جو ہیں ایڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, پروموشنز اینڈ آل. یہی سے تو ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہے؟ SEO کریں, ایڈ چلائیں اور اپنا مال بیچیں. اور جو پروڈکٹ آپ کی اچھی بکنا شروع ہو جائے, اگر آپ کسٹم میڈ میں نہیں ہو تو تھوڑا سا سٹاک اس ملک میں بھجوا دو, FBA کروا لیں اور وہاں سے پھر ڈسپیچ کرواتے جائیں. اللہ خیر صلی اللہ, اس سے آسان بزنس. یہ جو ہمیں مارجن ہے نا, ہماری اکانومی 300, آپ ہمارا 1 روپیہ امریکن 300 کے, جو پاکستانی جو 1 روپیہ ہے وہ امریکہ سے 300% ڈالر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں مارجن اویلیبل ہے. یہی وہ مارجن تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر لے کے آیا تھا. تب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کا جو 1 روپیہ تھا کوئی 300 آپ سمجھ لیجئے برٹش کے برابر تھا. تو اب سائیکل ریورس ہو چکا ہے. ہمارے یہ دنیا کا سب سے سستا ملک ہے پاکستان, تو یہاں پر رہ کے اپنی ٹیمز ہائر کریں, مارکیٹنگ کی لوگ ہائر کریں, امریکہ میں مارکیٹنگ کروائیں. وہاں پر ایون جو کمپنیز ہیں, اگر آپ کو پہلا سٹیپ پتہ کیا ہے, اپنی پروڈکٹ بیچنے سے پہلے فضا, جتنی امریکن ای کامرس کمپنیز ہیں یا سروس بیسڈ کمپنیز ہیں, کسی کے آپ مارکیٹر بن جاؤ, کسی کے چیٹ سپورٹ دینا شروع کر دو, کسٹمر سپورٹ. پریکٹس میں بھی صحیح, اچھا صحیح, سب سے بہترین. بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھ کے میرے برانڈز کی چیٹ سپورٹ دے رہی ہیں, کسٹمر سپورٹ دے رہی ہیں. سر مگر لڑکیاں بہت کم ہے اس فیلڈ میں, کیوں؟ لڑکیوں کو تو کرنا چاہیے, گھر بیٹھا میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید یہ آپ لوگوں کا قصور ہے, یہ میڈیا کا قصور ہے کہ آپ سب لوگوں نے ان کو فیشن شوز پہ لگا دیا, آپ سب لوگوں نے ان کو ہانڈی بنانے پہ لگا دیا. آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ چادر 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ جدید بزنسز سے پیسے کما سکتے ہیں. یہ بچیاں کوئی منتھلی کتنا کما سکتی ہیں, آپ تھوڑا سا آئیڈیا دیں, بتائیں نا, جو گھر بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں. میں ایسے بچیوں کو جانتا ہوں مہینے کے اندر آرام سے گھر سے 400, 500, 1000 ڈالر بنا رہی ہیں گھر سے نکلے بغیر. مہینہ؟ جی مہینہ. اپنے پردے کا بھی خیال رکھتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے, اور اب کسی سے نہیں ملنا, پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں. کسی سے, میرے بہت سارے ایسے میری سٹاف ممبرز ہیں 2-2 سال ہو چکے ہیں کام کرتے, 5-5 سال ہو چکے ہیں, کبھی آفس نہیں بلایا, کبھی ملاقات نہیں. تو آپ کہتے ہیں .com وغیرہ بعد میں, پہلے آپ جو پروڈکٹ ٹیسٹنگ ضروری ہے, اور اس سے بھی پہلے اگر آپ کسی کمپنی کے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, آپ کسی کو اپنی سروسز سکل سیکھ جائیں گے, کسی کے پیسے ہیں,
آپ پیسے بھی لے رہے ہو اور کسی کے لیے پروڈکٹ بیچ رہے ہو اور آپ وہ سارا ایکسپیرینس لے رہے ہو. اچھا Indeed.com پہ جائیں. کتنا کوئی ٹائم یہ کرنا دیکھیں Indeed.com پر جائیں, امریکن ویب سائٹس ہیں جابس کی, ایسی اور بہت ساری جابس ہیں. کون کون سی؟ ایک Indeed بتایا. Indeed.com میں نے میجرلی Indeed ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کجیجی ہے جہاں پر آپ کو جابس جو ہیں, کریگز لسٹ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو جابس لگی ملتی ہیں, اور وہاں پر جا کے چیک کریں ریموٹ جابس. ہزاروں جابس ہیں, ہزاروں ایوری منتھ اناؤنس ہو رہی ہیں ریموٹ جابس. مینز کمپنیز آر ولنگ ٹو ہائر ریموٹلی. آپ جا کے مطلب $100 آپ کو ملے نا تو آپ کا $25,000 بنتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کمپنی بنانے کے بعد, بزنس شروع کرنے کے بعد $400-500 گھر بیٹھ کے لڑکی آرام سے میں کہتا ہوں $2,000 بچیاں بنا رہی ہیں. اگر وہ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں, اگر وہ ایکسپیرینس انہوں نے لے لیا ہے, پاکستان میں بیٹھ کے بچیاں جو ہیں $2,000 کما رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ منڈی کے اندر آپریٹ کرنا. اچھا, اب ویب سائٹ بنا لی, کاروبار میں پروڈکٹ بھی بنا لی, لگا دی, ہاں, اب بیچنا شروع کر دیا. اب اس حساب سے پھر پیسہ کتنا کما لیں گے؟ دیکھیے یہ اگین آپ یہ اس کی انفینٹی ہے, آپ کے ملینز آف ڈالرز. آئیڈیا ضرور مجھے تھوڑا سا دے دیں, کیونکہ میرا ایک برانڈ ہے, اب آپ کی تو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, میرا ایک برانڈ ہے, وہ ایک سال میں اس کی $1 ملین سیل ہے. اوہو, ٹھیک ہے. اب آپ $1 ملین آپ سمجھ لیجیے کہ 28 کروڑ بنتے ہیں. ارے واہ, ٹھیک ہے. ایک برانڈ ہے میرا, اس کی آپ سال کی بتا رہے ہیں؟ جی سال کی, امریکہ میں سال کی ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ایک برانڈ اس کی 5 لاکھ ہے, کسی کی 2 لاکھ ہے, کسی کی 1 لاکھ ہے. پھر ایشو یہ ہے اگر کسی کی $2,000 بھی ہے تو دیٹ بیکمز اسٹریٹ اوے $6 لاکھ پاکستانی. ارے واہ. بات یہ ہے جو پروجیکٹ جو بزنس کسی امریکن کے لیے وہاں پر فیزیبل ہی نہیں ہے, پاکستان کے اندر کسی شخص کیا اس سے کئی خاندان چل سکتے ہیں. اور اس میں بات کرتا ہوں سر مائکرو نیش. پلیز ڈو ناٹ لانچ اینی تھنگ آف کمپٹیشن. ایسا کام کرو جو کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے, بڑے سارے آئیڈیاز جو ہے جنریٹ ہوئے ہیں, اینڈ تھینک یو فار کمنگ. آپ کا بہت شکریہ جی. اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی آئیڈیاز سنے نا, اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, گھر بیٹھ کے روٹی نہ توڑیں, پیسہ کمائیں. میں ایک آخری جاتے جاتے مثال دوں گی. آسٹریلیا میں نے دیکھا جو وہاں کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں سے نا اپنے ہی روم کا کرایہ لینا شروع کر دیتے ہیں جب وہ 17-18 سال کے ہوتے ہیں. اور ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, یہاں پر 23 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو گھر بیٹھ کے پراٹھے کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کو روٹی کھلا رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ بیاہ کے بیوی گھر لے آتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی بھی اس کا یہی حال, پیمپرنگ کر رہی ہے, دیر سے اٹھ رہا ہے, دیر سے اٹھ رہی ہے, کام نہیں کر رہا, کھلا کھلا کے اس کو سانڈ بنا رہے ہوتے ہیں مگر کموا نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطی ہیں. اللہ حافظ, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے.